وسلم کے دربار میں دو صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس دو صحابی آتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میری زمین ہے یہ انہوں نے لے لیا، اور وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول وہ زمین میری ہے، وہ زمین میری ہے، یہ کہتا ہے وہ زمین میری ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ زمین میری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دونوں اس چیز کو دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے، اب تم لوگ ایک ایک کر کے اپنے بات کو مجھے رکھو۔ اس نے میرے دوستو ایک آدمی تھا جو بہت زیادہ بولنے والا چرزان تھا اور زیادہ بولنے والا تھا، اور ایک آج اللہ کے رسول زمین وہ گئی تھی انہوں نے لے لیا۔ کوئی ہوتا ہے آج کم بولنے والا اور کوئی باتوں کو جھوٹ بات کو ایسے بڑھ کر کے بولتا ہے کہ لوگوں اس کی بات کو صحیح مان لیتا۔ تو ایک نے تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری تھی انہوں نے لے لیا، اور ایک نے اللہ کے رسول کے سامنے بہت بولا اور اچھی طریقے سے بات کو سمجھا دی اللہ کے رسول۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میں فیصلہ کروں اس پر تم مانو گے؟ دونوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ کا فیصلہ ہو اور ہم نہ مانے، آپ جو فیصلہ کریں گے، وہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس چیز کو مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ زمین اس کو دیتا ہوں جو زیادہ بولنے والا تھا، جو انہوں نے مجھے اپنی بات کو اچھی طرح مجھے سمجھا دیا، اور تم اپنی بات اچھی طرح تم بول نہیں پائے سمجھا نہیں پائے، اس لیے یہ زمین میں اس کو دیتا ہوں، اس کو دے دیا اللہ کے رسول۔ اب وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جا رہے تھے، ابھی کچھ ہی دیر گئے تھے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو۔ وہ دونوں کو بلا کر کہا کہ سنو میری اس بات کو، یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ یہ زمین مجھے اللہ کے رسول نے دیا ہے، عالم الغیب تو اللہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے، تو نے تو بہت زیادہ بولا، تو نے زیادہ بول کر مجھے تمہاری بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے میں تجھے زمین دے دیا ہوں، یاد رکھنا اگر یہ تمہاری زمین نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دیا ہوں بلکہ جہنم کا ٹکڑا دیا ہوں، تم چلو گے تو جہنم میں، مکان بناؤ گے تو جہنم کے اندر، مرو گے تو جہنم کے اندر، چہلنا پہلنا چلنا پھرنا ہوگا تو جہنم کے اندر چلو گے پھرو گے، یاد رکھنا عالم الغیب تو اللہ ہے، میں تمہیں زمین کا ٹکڑا نہیں دیا ہوں بلکہ جہنم کا ٹکڑا دیا ہوں۔ میرے دوستوں اتنا اللہ کے رسول کی زبان پر نکلنا تھا، وہ دونوں صحابی ڈر گئے اور وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور جس کو دیا تھا وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اس کی ہے، اس کو دے دے، اس کو دے دے۔ اب جب انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی زبان سے وہ بات سن لیا کہ میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، تو ابھی جو کیس لے کر آیا تھا کہ اللہ کے رسول میرا زمین تو انہوں نے لے لیا، یہ بھی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اسی کی زمین ہے، اس کو دے دے۔ اللہ کے رسول نے کہا ارے ابھی تم دونوں کے رہتے کہ زمین میری ہے۔ وہ کہتا ہے جو کم بول رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اسی کی ہے، اس کو دے دے، اور جس کے حق میں اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تھا وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے، اس کو دے دے، اور یہ دونوں کہہ کے جانے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ زمین ہماری نہیں ہے، اس کو دے دو، یہ کہتا ہے اس کو دو۔ اب وہ جانے لگے، دونوں کو پھر اللہ کے رسول نے بلایا، فرمایا ابھی تم دونوں دعویٰ کر رہے تھے کہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، اب یہ زمین کو میں کیا کروں؟ وہ دونوں نے مل کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ زمین ہم دونوں مل کر آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو اسلام کے اندر استعمال کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں نوجوانوں، اللہ کے رسول نے وہ زمین لے کر اسلام کے اندر اس کو لایا اور استعمال کیا، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ زمین کس کی تھی، آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ زمین کس کی تھی۔ اے بھائیوں کے مال کو کھانے والوں، اے بھائیوں کے زمین کو ہڑپ کرنے والوں، بہنوں کو حق نہ دینے والوں، اپنے ہر ایک کے حق کو لینے والوں، یاد رکھنا میرے دوستو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکات دے رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ
کر رہے ہیں، آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں ناحق قلبی کیا، اللہ کے یہاں آپ کی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم بھائی کا مال لے کر، ہم بھائی کا زمین لے کر عمرہ میں چلے گئے، ماں باپ کو ستا کر، ارے یہاں تمہاری ماں باپ دوائی کے لیے ترس رہا ہے، یہاں تمہاری ماں دوائی کے لیے ترس رہا ہے، تم حج کرنے جا رہے ہو، تم کوٹھیاں بنا رہے ہو، تم عمرہ کرنے جا رہے ہو۔ نہیں میرے دوستو، جب تک کہ ماں باپ خوش نہیں رہیں گے، جب تک کہ ماں باپ تمہارے پاس راضی نہیں رہیں گے، اگر تم نے کسی بھائی کو ستایا ہے، کسی بھائی کا زمین لیے ہو، جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے یا اس کا حق تم نہیں دے دو گے، تمہارا کوئی حج قبول نہیں، تمہارا کوئی عمرہ قبول نہیں، تمہارے کوئی نماز قبول نہیں۔ ارے نماز کسی کے حق لے کر اگر نماز پڑھ کر سجدہ کر کر اگر اللہ سے خوش کر لیتے، اللہ کو راضی کر لیتے، شیطان کے بارے میں لکھتا ہے کہ 4 انگلی کا کہیں جگہ خالی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن شیطان مردود ہو گیا۔ کیوں شیطان مردود ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کا حق بھی کیا، آدم علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ یہ آدم کا حق ہے اور یہ